خوف کیا ہے، خشیت الہی کیا ہے، وہ انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اللہ کی ذات کو مد نظر رکھنا اور پھر فیصلہ کرنا، چاہے اس کا کسی دنیاوی معاملے سے تعلق ہو یا شریعت کے معاملے سے تعلق ہو۔ فتویٰ فروشی سے باز رہنا، فتویٰ نہ بیچنا، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، علم کی عزت کریں، کیونکہ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا پہلو مخالف کیا ہوا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ علم نہیں رکھتے۔ یہی بات نکلی نا کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو جو علم نہیں رکھتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ بس یہ فرق۔ بعض لوگ، اس پر میں نے خاصی بحث کی ہے، ضمناً ایک بات، بعض لوگ جب کسی سے اختلاف ہو جائے صاحب علم سے تو اس کی عزت کو گھٹانے کے لیے ایک جملہ بول دیتے ہیں، عام ہمارے ہاں عرف میں، کہ بھائی علم کی کیا ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جس آدمی سے، مولوی کے ساتھ، اہل علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ شیطان کی مثال دے کر کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، تو وہ اس کی عزت کو گھٹانا چاہتا ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ یہ کہیں ہم نے قرآن و سنت میں نہیں پڑھا کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا ہے میرے رسالے میں، طلوع مہر میں، وہ شائع بھی ہوا، بڑی تحقیق سے میں نے لکھا۔ تو ایک صاحب نے لکھا، لیکن اس کے پر انہوں نے ثبوت نہیں دیا، رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں پیش کی، کیونکہ حرف آخر جو ہے وہ حضور کی بات ہے، تو حضور فرمائیں گے تو ہم نے وہ بات تسلیم کرنی ہے۔ تو اس میں کیا ہے، میں نے ایک شخص سے گفتگو ہو گئی تو میں نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب فرمایا کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافرین سے تھا، انکار کرنے والوں نے۔ تو میں نے کہا اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ انکار کرتا؟ جن کے پاس علم تھا انہوں نے سجدہ کر دیا، انہوں نے سجدہ۔ جس کے پاس علم ہو وہ انکار نہیں کرتا، اور جو مالک ہے کائنات کا، جس نے ابلیس کو پیدا کیا، جو انکار کرنے والا ہے، اس کا خالق بھی وہ ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے، جو حکم دے رہا ہے، اسی کے سامنے انکار کر رہا ہے۔ تو انکار کرنا پھر مالک کے سامنے، خالق کے سامنے، کیا یہ علم اسی کو کہتے ہیں؟ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ فرما رہا ہے تو آپ مان جائیں۔ علم کا کیا مطلب ہے؟ علم کا معنی معلوم ہونا، ایک چیز کا معلوم ہو جانا کہ یہ کیا چیز ہے، یہی معلوم ہو جائے کہ فلاں شخصیت نے، حضور نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اسی وقت جھک جائے، تسلیم کرے۔ اس کو علم، جب تک علم نہ ہو تو وہ انکار کرتا پھرے، لیکن جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، علم ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں بجز تسلیم کرنے کے، وہ مانے گا۔ اور یہ دلیل ہوگی کہ یہ علم رکھتا ہے کہ اس کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے فرمایا ہے، تو جب یہ بات آ گئی تو وہ عالم ہو گیا۔ کیا اس معنی میں کہ اس کو علم ہو گیا؟ عالم کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے کوئی آدمی جو ہے وہ دنیا میں جاہل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو انسان جانتا ہی ہے نا، عالم وہی مانا۔ تو اس وقت سب سجدہ بھی دے رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا انکار کیا تو انکار علم کی دلیل نہیں ہے، اور انکار
वहां होता है जहां खौफ ना हो। आप जरा बोलिए, मैं ताकि समझता रहूं कि आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। इनकार वहां होता है जहां खौफ ना हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि मुझसे इल्म वाले डरते हैं। तो इब्लीस उस वक्त नहीं डरा, लिहाजा न डर कर उसने इनकार कर दिया, तो साबित हुआ कि इब्लीस में इल्म नहीं था। लिहाजा जो लोग उलमा की तौहीन करने के लिए ये जुमला बोलते हैं कि शैतान में भी बड़ा इल्म था, शैतान वो पंजाबी च मैं क्या तुसा ने वड्डिया वडेरियां को पढ़ना रहा उसी, असा तो नहीं पता। जेड़े बंदे आने ना भाई ये शैतान बड़ा पढ़ना रहा, बड़ा आलिम है, मैं क्या असा तो इसने कोई उस्ताद ना पता नहीं, तुसा ने बुजुर्गों को पढ़ना रहा उसी। तो ये जुमला उलमा के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये तौहीन है उलमा की, अहले इल्म की। अपना अगर आपने कोई उससे इख्तिलाफ जाहिर, भड़ास निकालनी है, दिल की भड़ास निकालनी है, तो और कोई अंदाज इख्तियार करें, तो ये बहुत गलत तरीका है। इसमें इसकी जद में बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, क्योंकि इल्म वाले बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, औलिया अल्लाह गुजरे हैं, आइम्मा गुजरे हैं। आपका और मेरा इल्म उनके सामने क्या था? लेकिन अगर ये जुमला आप कहते हैं तो उसकी जद में वो भी आते हैं, तो मतलब है उन्होंने ऐसी चीज सीखी जो फजूल चीज थी, जिसकी आप उठाकर जिस वक्त जी चाहे आप उसकी तौहीन कर दें, तो ये गलत बात है। तो इसका मकसद यह है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन, हाँ वो इल्म जो हिदायत की तरफ राहबरी न करे, बल्कि ऐसे रुख पैदा करे कि इंसान के अंदर बगावत पैदा हो दीन से, अल्लाह से, रसूल से। तो ये चीजें वो, इसीलिए सादी ने फरमाया था कि इल्मे के राह हक न नुमायत जहालत, कि वो इल्म जो राह हक ना दिखाए वो जहालत है।